اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس نے بہترین انداز سے وضو کیا اور نماز پڑھی اور نماز میں اپنے رکوع کو بھی مکمل کیا، اپنے سجدے کو بھی مکمل کیا، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ وَمَا يَفْعَلُ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے ایسا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یعنی جس نے اگر سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کی، اللہ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ توڑ مروڑ کر کے نماز مت پڑھیے میرے بھائیوں، رکوع کو اطمینان کیجئے، سجدے کو اطمینان کیجئے، ایک سجدے کے بعد بیچ میں بیٹھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام سجدہ کرنا بھول گئے۔ اگر ہر گھر سے ایک نمازی نکل کر کے مسجد آ جائے انشاءاللہ پریشانیوں کا حل ختم ہو جائے گا۔ عبادتیں تو بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا نماز کی عبادت ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ ایک ایسی عبادت ہے نماز کہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی اور نماز جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین انداز میں نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 238 نمبر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے دربار میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ آج ہم نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نماز کا خیال آتا ہے۔ ہاں جمعہ چلے جاتے ہیں، سنیچر کو دکھائی نہیں دیا، اتوار کو دکھائی نہیں دیا، سوموار کو دکھائی نہیں دیا، منگل کو دکھائی نہیں دیا، بدھ کو دکھائی نہیں دیا، جمعرات کو دکھائی نہیں دیا، اور جب جمعہ کا دن آیا تو اگلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پکا نمازی ہے، ایک وقت پنج وقت نماز کے اندر دکھائی نہیں دیا اور جمعہ کے دن اگلی صف کے اندر بیٹھا ہوا۔ ہاں یہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ چلیے حدیث اٹھاتے ہیں، کیا بہترین انداز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف لوگوں کو رغبت دلایا۔ آج ہم نے نماز کا حق بھی ادا نہیں کیا، جس حق کے ساتھ نماز کو ادا کرنی چاہیے اور جتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھنی چاہیے آج امت نے اس نماز کو بھی کھو دیا ہے۔ جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی تھی آج امت کے پاس وہ نماز نہیں۔ گنے چنے چندے لوگ پنج وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مگر کئی مساجدوں کے اندر اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف اٹھک بیٹھک، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، نہ رکوع میں اطمینان، نہ قوما میں اطمینان، نہ سجدے میں اطمینان، اور نہ ہی ایک سجدے کے بعد اطمینان۔ نماز کی سکون ہی ختم ہو گئی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 425 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیں۔ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول خمس صلوات افترضہن علی اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ومن احسن وضوءا، اور جس نے بہترین انداز میں وضو کیا، اچھے انداز میں وضو کیا،
آج ہم نے وضو بھی اتنا جلدی جلدی ادھر وضو بنا رہے ہیں، ادھر بنا رہے ہیں وضو، اور سامنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ادھر بھی بات کر رہے ہیں ادھر بھی بات کر رہے ہیں اور وضو بنا رہے ہیں۔ بھائی وضو بھی عبادت ہے، اس کو بھی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بنائیے۔ ابھی وضو خانے کے اندر بعض مساجد کے اندر دیکھیں تو مچھی بازار بنا کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہنس رہا ہے وہ ادھر سے بات کر رہا ہے یہ ادھر سے بات کر رہا ہے اور پھر وضو بھی بنا رہے ہیں۔ وضو کو وضو کے طریقے پر بنائیے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا۔ اس کا بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے میرے بھائی، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بہترین انداز میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے بہترین انداز میں وضو کیا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ ثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا مقام و مرتبہ وضو کا ہے اور بے ادبی کے ساتھ وضو بناتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وصلی، اور نماز پڑھی، وَأَتَمَّهُنَّ رُكُوعَهُنَّ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رکوع کو مکمل کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ کان لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا عہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر وعدہ ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے ان یغفر ذنوبا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک سجدے کے بعد جب درمیان میں بیٹھتے تو نبی علیہ السلام اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ دوسرا سجدہ نبی علیہ السلام بھول گئے۔ ہائے افسوس، آج ہم نے نماز کو بھی توڑ مڑوڑ دیا ہے، آج ہم نے نماز کو بھی توڑ مڑوڑ دیا ہے، اور ہم نماز کے سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، نماز سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں آئیے مسجد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ رب العالمین کی مناجات کی طرف آئیے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اس راستے پر آئیے جس راستے کی ہم چاہت کرتے ہیں، جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اسی راستے کی طرف آئیے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آئیے، صحابہ کرام کے راستے کی طرف آئیے، سلف صالحین کے راستے کی طرف آئیے۔ بڑی تکلیفیں اٹھائیے، بڑی مصیبتیں ان لوگوں نے اٹھائیے، بڑی پریشانیاں اٹھائیے، آج ہمیں صحیح دین ملا ہے اور توحید ملا ہے، ایک اللہ ملا ہے، ایک اللہ کے آگے ہم اپنے سروں کو جھکایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والے ہمیں بنایا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرنے والا ہمیں بنایا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ نظر دوڑائیے، پوری دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے اندر یہ کہا جاتا ہو یا جس مذہب کے ماننے والے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوں۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو حکم دیتا ہے اور مسلمان ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن آج اس کو بھی مسلمانوں نے تبدیل کر دیا ہے، جہاں چاہے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، کبھی یہاں سر جھکا دیتے ہیں، کبھی وہاں سر جھکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہاں سے نہ ملے تو دوسری جگہ سے ہم لے لیں گے۔ آج مسلمان بے راہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں اس راستے پر آ جاؤ، کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو، کیوں آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، کیوں میدان محشر کو بھلا بیٹھے ہو، کیوں حساب و کتاب کو بھلا بیٹھے ہو، کیوں آخرت کے عذاب کو بھلا بیٹھے ہو؟ یہ بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رب کی بندگی کرنے والے ہیں، آخرت کا یقین ہمارے سینے کے اندر ہے۔ ہم دنیا کے اندر جئیں گے رب کی عبادت کرتے ہوئے جئیں گے، ہم دنیا کے اندر جئیں گے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ہم دنیا کے اندر اختیار کریں گے جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کیوں بھٹک رہے ہو؟
کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ جس موت کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اٹھائیے قرآن مجید اور سورۃ العمران کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، رب کا قانون بنا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے مسلمانوں، کیوں موت سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون بنا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو آخرت کی طرف جانا ہے، ہر نفس کو دنیا چھوڑنا ہے۔ جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے آخرت کی طرف وہ نکل پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ نبی اور رسول آئے، پیغمبر آئے، سارے کے سارے آئے اور آ کر کے چلے گئے۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک بہت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا جانے کی جگہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین کا قانون بنا ہوا ہے، دنیا چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے۔ آج ہم نے اس موت کو بھلا دیا ہے۔ موت تو چھوڑیے، موت کی سختی کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، موت کی سختی کو بھی بھلا دیا ہے۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں آخرت کی طرف نہیں جانا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، سورہ قاف کھولیے اور آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ موت اتنا سخت ہوتی ہے کہ جس نے چکھا اس کو بتانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ موت کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ طلب کر کے جان نکلنے لگتی ہے جسم سے۔ یہ پورا باڈی ہے اور جب روح نکلنے لگتی ہے تو آنکھیں بھی، نظریں بھی روح کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ کسی کی موت بڑی سختی سے ہوتی ہے، کسی کی موت بڑی آرام سے ہوتی ہے، وہ آپ کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا عمل کس قابل ہے؟ اگر آپ کا عمل اس قابل ہے کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے اندر موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہے تو آپ کی موت جو ہے آسانی کے ساتھ ہوگی، اور آپ نے اگر موت کے پہلے اپنے موت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری نہیں کی تو موت بڑی سختی ہے۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، آگے چلیے موت کو بھی بھلا دیا، موت کی سختی کو بھی ہم نے بھلا بیٹھا، قبر کو بھی بھلا دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے، موت ایک شربت ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، قبر اندھیرا کوٹ رہی ہے، قبر کے اندر اجالا نہیں ہے، قبر کے اندر انتظام نہیں ہے، قبر کے اندر گدا بچھا ہوا نہیں ہے۔ اگر قبر کے اندر تم اچھی زندگی چاہتے ہو، قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، قبر کے اندر قبر کے کیڑے مکوڑے سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیاوی زندگی کے اندر اس قبر کے لیے تیاری کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں قبر کی عذاب سے بچنا ہے تو تم بچ لیا کرو، اگرچہ تم کھجور کے ٹکڑا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ صدقہ و خیرات قبر کی عذاب کو بجھا دیتا ہے میرے بھائی، اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر صدقہ و خیرات، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، لیکن ہمارا نفس گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی کمائی کو کسی اور کے ہاتھ سونپ دیں۔ بہت بڑی خرابی بن چکی ہے آج، فضول خرچی کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا روپیہ ہوتا ہے، کتنا مال و دولت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے اس قدر ہم بڑے لمبے سانس لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہماری جان کسی نے مانگ لیا ہے۔
دل والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے۔ یہ مال دنیا کے اندر رہ جائے گا، آپ کا باڈی، آپ کے اہل و عیال، آپ کی رشتہ داری چار پائی کے اندر بٹھا کر کے، چار پائی کے اندر سلا کر کے اور کفن کے اندر لپیٹ کر کے آپ کو قبر کے حوالے کر دیں گے۔ قبر کے عذاب کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ بعض لوگ تو انکار کر دیتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہی نہیں، کہتے ہیں کہاں دلیل ہے قرآن مجید کے اندر؟ جی ہاں، قرآن پڑھیں گے تب تو دلیل ملے گا۔ اٹھائیے قرآن مجید، سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين ثم يردوا الى عذاب عظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين، ان قریب ہم انہیں دو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، ثم يردوا الى عذاب عظیم، اور پھر ہم اسے بڑی عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے اندر 3 عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ سنعذبهم مرتين کے اندر 2 عذاب، ہم اسے 2 عذاب دیں گے، اس سے مراد دنیاوی عذاب اور قبر کی عذاب۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ثم يردوا الى عذاب عظیم، اور پھر ہم اسے جو ہے آخرت کے اندر بڑے عذاب کی طرف منتقل کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ عذاب دیتا ہے، قبر کے اندر بھی اللہ عذاب دیتا ہے، اور آخرت کے عذاب تو ہے ہی۔ آج مسلمانوں نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میدان محشر کی سختی کو ہم نے بھلا دیا، آخرت کی سختی کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس چکے مسلمان، اس دنیا کی خوش و خرم زندگی کے اندر انسان لغویات کے اندر پڑھ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس آخرت کے بارے میں نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کے زلزلے بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن جس دن دیکھو گے اسے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو، وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ڈال دیں گے، وترى الناس سکارى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قیامت کی سختی، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی سختی اللہ